دجال کے ساتھ چلنے والے اور اس کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ علم نہیں ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت میں دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت ہوں گے۔ کہ بنو تمیم کی ایک لونڈی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ اولاد اسماعیل میں سے ہے، بچا کیسے جا سکتا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ علم حاصل کیا جائے دجال کے سلسلے میں۔ سورہ کہف کی 10 آیتیں ابتدائی جو شخص یاد کر لے وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک تدبیر اور بہتر تدبیر یہ ہے کہ کوشش اس بات کی جائے کہ دجال سے سامنا نہیں ہو، میرے پیچھے ہے، یہودی ہے، اس کو قتل کرو۔ اس طرح سے کوئی بھی جھاڑ اور کوئی بھی پتھر یہودیوں کو یعنی دجال کے لشکر کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو، برچھے سے عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کریں گے۔ اس طرح سے 40 دنوں تک برپا رہنے والا یہ خطرناک فساد فتنہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ علم الانسان ما لم يعلم شرح السنہ کے پچھلے درس میں دجال کے حوالے سے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور آخر میں یہ بات آئی تھی کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکہ اور مدینہ اس سے محفوظ ہوں گے، اور بیت المقدس بھی محفوظ ہوگا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ دجال کے ساتھ چلنے والے اور اس کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال کے پیروکار کافر، منافق، بدعتی اور گوار قسم کے دیہاتی اور خواتین ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیچھے ہوں گے، جنہوں نے سیاہ یا سبز چادریں اوڑھ رکھی ہوں گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ کچھ ایسی قومیں ہوں گی جن کے چہرے چمڑے سے مڑی ہوئی ڈھالوں کی مانند موٹے اور چوڑے ہوں گے۔ تو یہ ادھر کے لوگ ہو سکتے ہیں، یعنی چائنا وغیرہ کے علاقے کے لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے رب مان لو گے؟ وہ کہے گا ہاں، تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں سامنے آ جائیں گے اور عربی سے کہیں گے ہمارے بیٹے اس کی اتباع کرو، یہی ہمارا رب ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اتباع کرنے لگ جائے گا۔ تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ علم نہیں ہونے کا نتیجہ۔ یہ ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ لڑنے والے لوگ کون ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ بنو تمیم کے بارے میں اچھی بات کہو، دجال کے مقابلے میں ان کے نیزے سب سے لمبے ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ بہتر انداز میں یہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 باتوں کی وجہ سے جنہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے، میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں۔ پہلی بات کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت میں
دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت ہوں گے۔ دوسری بات ہے کہ ان کی طرف سے صدقے کا مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری قوم کے صدقات ہیں، یعنی ان کو میری قوم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور تیسری بات یہ کہ بنو تمیم کی ایک لونڈی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ اولاد اسماعیل میں سے ہے۔ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ کہ ان تین باتوں کی وجہ سے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک بات کیا ہے کہ دجال کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ سخت ہوں گے۔ اب ایک بات یہاں ذکر کے طور پر یہ ہے کہ عصر حاضر کے یعنی قریبی زمانے کے اعتبار سے مجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اسی قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں، تمیمی ہے وہ۔ تو اب ظاہری جو صورتحال ہے اس صورتحال کی بنیاد پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ توحید کے سلسلے میں پختگی ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی مداہنت ان کے یہاں نہیں ہے، تو توحید ہی کی بنیاد پر یہاں غلبہ اور کامیابی ملنے والی ہے۔ تو غیر ممکن ہے کہ اس دولت کے ان کے پاس ہونے کی وجہ سے وہ اوروں کے بالمقابل دجال کا مقابلہ زیادہ مضبوطی سے اور سختی کے ساتھ کر سکیں گے۔ تو یہ ظاہری قوت کی بنیاد پر مقابلہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اندرونی قوت کی بنیاد پر مقابلہ ہونے والا ہے، اندرونی قوت کی بنیاد پر۔ دجال سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی چیزیں مروی اس سلسلے میں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ سے اس سلسلے میں مدد طلب کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور دعا سکھلائی بھی آپ کے پناہ طلب کیا کرو۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ علم حاصل کیا جائے دجال کے سلسلے میں، اس کی صفات کے بارے میں، توحید کا علم، رب کی صفات کا علم۔ رب کو پہچانیں گے تو جو رب کی صفات پر نہیں ہوگا اس کو خود بخود پہچان لیں گے۔ تو رب کی صفات کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث اس سے پہلے گزری ہے کہ ایک مومن بندہ کس بنیاد پر اس کو نکارے گا کہ تو رب نہیں ہے؟ تو علم کی بنیاد پر کہے گا کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا نا، تو کہے گا اور بصیرت حاصل ہوگی ہے کہ تو دجال ہی ہے، تو جھوٹا ہی ہے۔ تو علم کی بنیاد پر، اور علم نہیں ہوگا تو اس کے برعکس معاملہ ہوگا، جیسا کہ ایک دیہاتی کے ساتھ معاملہ ابھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی 10 آیتیں ابتدائی جو شخص یاد کر لے وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دجال کو پالے تو اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، کیونکہ یہ آیات تمہیں اس کے فتنے سے بچانے کا ذریعہ ہوں گے۔ تو اگر سابقہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو سورہ کہف کی تلاوت سامنے کرنی چاہیے۔ اور اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ ایک تدبیر اور بہتر تدبیر یہ ہے کہ کوشش اس بات کی جائے کہ دجال سے سامنا نہیں ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی ایمان والا ہوگا، سمجھے گا کہ وہ تو مقابلہ کر لے جائے گا، لیکن جب سابقہ ہوگا دجال سے تو وہ ایسے شبہات سامنے رکھ دے گا کہ آدمی ڈگمگا جائے گا اور اس کے فتنے میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ دجال 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا اور پھر اس کا خاتمہ ہوگا۔ کیسے خاتمہ ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسیح دجال مشرق کی جانب سے آئے گا، خراسان کی طرف سے۔ اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر وہ جبل احد کے پیچھے ڈیرا ڈالے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے، وہاں ہی وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ کیسے ہلاک کیا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باب لد پر
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دجال پر مسلط کر دیں گے اور مسلمان دجال کے اور اس کے لشکر کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت پکار کر کہے گا کہ یا عبداللہ ہذا یہودی، میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کرو۔ تو اس طرح سے کوئی بھی جھاڑ اور کوئی بھی پتھر یہودیوں کو یعنی دجال کے لشکر کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوائے ایک درخت کے، وہ کون سا ہے؟ تو اس کا نام ہے غرقد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، یہودیوں کا درخت ہے، تو یہ نہیں بتائے گا، باقی سارے کے سارے درخت بتلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، لوگوں کی امامت کریں گے، جب اللہ کا دشمن انہیں دیکھے گا تو یوں پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کے ساتھ ہی اس کی ہلاکت کا آغاز ہو جائے گا، نظر پڑتے ہی پگھلنا شروع کر دے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے ویسے ہی چھوڑ دیں تو وہ گھلتا ہوا خود ہی ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائیں گے، پھر وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کو یعنی مسلمانوں کو اس کا خون اپنے برچھے میں دکھائیں گے، تو برچھے سے عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کریں گے۔ اس طرح سے 40 دنوں تک برپا رہنے والا یہ خطرناک فساد فتنہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو یہ دجال ہے جس کا خروج متحقق ہے، اور بات آپ کے سامنے آئی کہ یہ بات متواتر روایات سے ثابت ہے کہ دجال کا خروج ہوگا، یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں ہے، بلکہ وحی پر مبنی وحی کی خبروں پر مبنی یہ حقیقت ہے کہ دجال ایک فتنہ ہے جس کا خروج قیامت کے قریب ہوگا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور بات آپ کے سامنے رکھی اس سے پہلے میں نے کہ قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں اس میں 2 قسم کی نشانیاں، ایک تو وہ نشانی جو شخصیات سے متعلق ہیں، اور ایک نشانی وہ ہے جو کائنات سے متعلق ہے۔ تو شخصیات سے متعلق جو نشانی ہے نا، ان میں سب سے پہلی نشانی دجال کا خروج ہی ہے، اس کا نکلنا ہی ہے۔ تو یہ فتنہ کس کے ذریعے سے ختم ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اس لیے آگے کہتے کہ والایمان بنزول عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول پر ایمان لانا بھی ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے، یعنی اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کا حصہ۔ ینزل فیقتل الدجال، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، ویتزوج، شادی کریں گے، ویصلی، نماز پڑھیں گے، القائم من آل محمد، آل محمد کے حکمراں کے پیچھے کون ہوں گے؟ مہدی کے پیچھے، ویموت ویدفنہ المسلمون، ان کی وفات ہوگی اور مسلمان پھر ان کو دفنائیں گے۔ تو اب شارٹ کٹ میں پوری باتیں یہاں رکھ دی ہے امام بربہاری رحمہ اللہ نے، تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہمارے سامنے ہوں گی۔ اب ایک روایت پڑھ کے بات میں ختم کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال بیت المقدس میں جبل ایلیا کے پاس آئے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا، نہیں گھیر لے گا مسلمانوں کی ایک جماعت کو۔ مسلمان اس کے باعث سخت مشکلات میں ہوں گے، سخت پریشانی میں۔ بالآخر مسلمانوں کے عمرا کہیں گے، یعنی ان کے حکمراں، تم لوگ کس بات کے انتظار میں ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھو اور اس شیطان کا مقابلہ کرو، اٹھو اور اس شیطان کا مقابلہ کرو، پھر یا تو اللہ سے جا ملو گے یا اس کے مقابلے میں تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ تو صبح ہونے سے پہلے یہ مشورہ ہوگا کہ کل انشاءاللہ دجال کا مقابلہ کریں گے جو بھی صورتحال ہو، لیکن مقابلے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح کا وقت ہوگا تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، اور پھر اس طرح سے ان کے ذریعے سے دجال کا
خاتمہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بھی متواتر روایتوں سے ثابت شدہ عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ علم الإنسان ما لم يعلم